لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک DGISI تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فورٹ لیونورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک سے متعلق جو DGISI تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر NDU اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک سے متعلق، اور آج یہ ایک بڑی تعیناتی کی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک DGISI تعینات کیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فورٹ لیونورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس کے اسٹڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب۔ بہت شکریہ، دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا اب لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک تعینات کیے گئے ہیں، ذرا ان کی ہسٹری سے متعلق اور آگے آنے والا وقت یہ اتنا بڑا عہدہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، اس میں ایک تو روٹین کی چینج ہے ڈیفینیٹلی۔ پہلے DGI ہیں، ان کا بھی ٹینور ابھی تقریباً اختتام کو پہنچا، اور ڈیفینیٹلی جب چینج آف کمانڈ ہوتی ہے سینئر لیول پہ تو میرٹ پہ خاص خیال رکھا جاتا ہے، اورینٹیشن بھی دیکھی جاتی ہے۔ ان کا جو اپنا کیریئر رائٹ فرام PM میں بڑا اچھا رہا ہے۔ یہ سورٹ آف آنر اپنے لیٹس سے کورس کے نمبر 1 تھے، اور ان کے والد صاحب بھی جنرل رہے، سو سیکنڈ جنریشن رینج۔ پھر یہ ہے کہ جو فوج میں آئی تھنک کمانڈ سٹاف انسٹرکشنل کی جتنی بھی بڑی اسائنمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اوور آل راؤنڈ ان کے پاس ایک ویو بھی ہے۔ ISI جو ہے بیسیکلی ایک منظم اور آئی وڈ سے ایک انسٹیٹیوشن ادارہ ہے جس کو ایک انسٹیٹیوشن میموری بھی ہوتی ہے اور اپنے حساب سے وہ چلتی ہے۔ ڈیفینیٹلی نئے DGI کے آنے سے یہ ایکسپیکٹ کہ اس کے اندر انوویشن بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر صاف ظاہر ہے فریش بلڈ میں آپ ایک نئی تھنکنگ کے ساتھ آتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جو ٹیم آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے وہ ان کو بھی ہیلپ کرے گی۔ پاکستان کے کافی چیلنجز ہیں سیکورٹی کے، چاہے ایسٹرن بارڈر ہے، ویسٹرن بارڈر ہے، ٹیررزم ہے، اس کے علاوہ ایڈوائز ہے ٹو پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ۔ تو اس میں جتنا بھی ان کا تجربہ ہے، چاہے کمانڈ کا ہے، اسٹاف انسٹرکشنل کا، وہ ڈیفینیٹلی کام آئے گا۔ تو پرانے DG کو بھی آئی تھنک آئی وڈ سے کہ خراج تحسین فار دیئر ورک، اور نئے DG کو خوش آمدید ان چیلنجز ٹائم میں پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کو لیڈ کرنے میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دفاعی تجزیہ کار، اور اپنے ناظرین کو اس بڑی تعیناتی سے متعلق اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فورٹ لیونورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک DGISI تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے متعلق، اور لیفٹیننٹ جنرل اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک DGISI تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک DGISI تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک DGISI تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک DGISI تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ محمد عاصم ملک DGISI تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک
30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। आपको बताते चलें, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। उसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर में भी हासिल कर चुके हैं। उसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी तैनात रह चुके हैं। अहम खबर है, आपको बताते चलें, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बताएंगे इस हवाले से। देखें, नए DGISI की जो अहम तैनाती है वो हो गई है, और इस हवाले से खबर यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI होंगे। उन्हें तैनात कर दिया गया है। 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। और जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम है इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ पर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, और जिन्हें DGISI तैनात किया गया है। और 30 सितंबर को वो अपनी ये अहम जो जिम्मेदारियां हैं, नई जिम्मेदारियां हैं, वो संभालेंगे। उनके जो पेशरो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, वो दोष हो रहे हैं। तो अब नए DGISI जो हैं वो उनका नाम सामने आ गया है, उनकी तैनाती हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक वो जो अब इस वक्त नए DGISI के तौर पर उनकी तैनाती हुई है, और ये खबर आई है 30 सितंबर को वो अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर।